بسم اللہ الرحمن الرحیم من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا، ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ۔ کھیتی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کافی احباب جو ذمہ دارہ کرتے ہیں وہ بھی بیٹھے۔ اللہ تقریباً کھیتی کے بارے میں یہ سارے جانتے ہیں کہ کھیتی انسان کی ضرورت ہے۔ کھیتی سے اناج حاصل کیا جاتا ہے، کھیتی سے غذا حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 20 ہے۔ ہم جب کھیتی کا نام آتا ہے تو ہم دنیا کے حوالے سے اس کو جانتے ہیں کہ کسی جگہ پہ گندم کاشت کرتے ہیں، کسی جگہ سے چاول اور دوسری فصلیں ہم لیتے ہیں۔ یہ کہ یہاں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی کی ضرورت آخرت میں بھی ہو۔ کھیتی کی ضرورت آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں وہ آخرت کی کھیتی۔ کھیتی ایک ایسا عمل ہے، کھیتی باڑی کرنا، کاشتکاری کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کا آپ نتیجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ بات ذرا غور سے سنیں، جس کا آپ نتیجہ حاصل کرتی ہیں۔ زمین میں دانہ بوتی ہیں، وہ دانہ پھر کئی گنا ہو کے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں، اللہ نے اس سے منع نہ کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں۔ نماز آپ پڑھیں کہ اللہ کا حکم ہے یہ پورا کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر نماز پڑھی ہے تو یہ آخرت کی کھیتی بن گئی۔ اللہ۔ اس کے بعد آپ نے کاروبار کیا، اس میں آپ کی نیت، اب میں جو بات کر رہا ہوں اسے تربیت کہتے ہیں اور یہ ضروری ہو، تربیت کرنے سے ہوتی ہے۔ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے آمدنی کے لیے، ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکانداری کرتا ہے، اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں، لباس اچھا ہو، میری رہائش اچھی ہو، میری بلے بلے ہو۔ یہ ارادہ ہے، جو بھی کام کرتا ہے وہ دنیا کی کھیتی بنتی ہے۔ اگر کام اس ارادے سے کرے کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے، حرام تو میں نے چھونا بھی نہیں،
اس رزق حلال کو میں جب خود استعمال کروں گا، اس لیے کھاؤں گا ادھر چھوڑ کہ میرے اندر طاقت پیدا ہو اور میں اللہ کی عبادت کروں۔ جب بندہ کھانا کھائے نا تو یہ نیت کر لے کہ میں کھانا کھاؤں، طاقت پیدا ہو تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، یہ آخرت کی کھیتی بن جائے گی۔ اگر اس لیے کھایا کہ میں پہلوان بنوں، طاقت زیادہ ہے، ہاں جی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ نوجوان طاقت کس لیے حاصل کرتے ہیں، بڈھے بھی چسکیاں واسطے طاقت حاصل کرتے ہیں، نیت چسکیاں کی ہوتی ہیں، طاقت آئے گی پھر میں یہ ادھر سے مزہ کروں گا، ادھر سے کروں، یہ نیت، یہ دنیا کی کھیتی بن گئی جو کہ برباد ہو جائے۔ اگر کاروبار کریں تو رزق حلال کمانے کے لیے، لیکن ساتھ پھر یہ کرنا ہے، اگر آخرت کی کھیتی بنانی، کام کر رہا، نماز کا وقت ہو گیا اب کام چھوڑ دیں، نماز کا وقت ہو گیا اب کیا کرنا ہے، کام چھوڑ دے، بند کر دے، کام چھوڑ دے، نماز پڑھے۔ اگر کام کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دی ہے، یہ دنیا کی کھیتی بن جائے گی، پھر آخرت کی نہیں بنے گی، پھر یہ آخرت کی کھیتی نہیں بنے گی، یہ دنیا کی کھیتی۔ اللہ اکبر۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کو چلا رہا ہے، اور اللہ نے تو ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم جو ارادہ آخرت کی نیکی کا کرتا ہے، ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب اس نے کھیتی بڑھانی ہے، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہو جانی ہیں اور آخرت کی ضرورتیں بھی پوری ہو جانی ہیں۔ اگر دنیا کا ارادہ کرے گا، دنیا کی پوجا کرنے والا ہو جائے گا، اللہ کے احکام کو بھول جائے گا، کمائے گا تو مصیبتیں بھی آ جائیں گی۔ مصیبتیں بھی بندے کی اپنی کمائی ہوتی ہے بھائی، مصیبتیں بھی بندے کی اپنی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے ومن کان یرید حرث الدنیا، اگر کوئی دنیا کی کھیتی کی خواہش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں نے دنیا کمانی ہے، نوتے ہی منہا، تو ہم اس کو اس سے دے دیتے ہیں، اور دیتے ہم اتنا ہی ہے جتنا ہم نے لکھا ہوتا ہے، جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے نا اتنا دے دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ایک استاد ہے، وہ تعلیم دے رہا ہے، نیت یہ ہے کہ میں نے پڑھانا ہے اور پیسے وصول کرنے، صرف پیسوں کی نیت، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ کام کرنا ہے، کمائی کرنی ہے، آخرت کا تو دھیان ہی نہیں ہے، آخرت کو ہم پوری طرح مکمل طور پہ بھولے ہوئے۔ آخرت یاد ہونا، تو بندہ گڈی چلا رہا تو بریک لگ جائے، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نے آگے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا۔ اگر آخرت ذہن میں ہو نا، بریک لگ جاتی۔ اب جو جتنے بھی ڈرائیور نا، دو طرح ڈرائیور بیٹھے ہوئے، یہ جو فن ہوتا ہے، فن طبیعت، یہ فن جو ہوتا ہے نا، یہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، طبیعت بن جاتی ہے، بریک بھی آپ ہی لگتی ہے، ریس بھی آپ ہی آتی ہے،
بندہ سوچتا کچھ جانا تو آثار ہوں آپ ہی کام کیتے جاندے نے، کیوں بھی ایویں کہ نہیں؟ ہاں کی خیال ہے جی؟ آزار اپنے آپ ہی کام کیتے جاندے نے، وہ اپنے دھیانے بھی لگا جاتا تو آزار اپنے کام کیتے جاندے نے، یہ آپ ہی کرتے ہیں۔ تے جی فطرت تے ثانیہ اللہ دے حکماں تے چلنا بن جاندی ہے، ان دی بھی بریک لگ جاتی، ان دی بھی بریک لگ جاتی کہ نہیں میں ہوں ادو اگے نہیں جانا، اے حرام آ گیا نا میں یہ نیڑے نہیں جانا، میں حرام کے قریب نہیں جانا، بات وہ بھی بریک۔ یہ فطرت ثانیہ، اور اس قسم کی صحبتوں میں آ کے یہ چیز ملتی ہے، اور جس کو یہ چیز مل گئی اس پہ خدا کا کرم ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو دنیا میں دے دیتی ہیں، لیکن آخرت میں اس کے پلے ککھ نہیں ہوگا، خالی ہوگا، اور وہاں کا غریب جو ہوگا وہ مارا جائے گا۔ حدیث پاک میں، حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، مختصر کرتے ہیں بات۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ اکبر، یعنی جو اخروی زندگی کی بہتری کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ حضور صحت کی تشریح فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام۔ جو آخرت کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو جو اللہ دیاں گلاں مننا شروع ہو جان، اللہ نو منتے نہیں، اللہ دیاں گل نہیں منتے لوگ، حضور نو مننے اسی، حضور دی گل نہیں منتے۔ ہاں امتی وہ جڑا گل منے، فائدہ بھی انہوں ہوگا جڑا گل منے۔ تانوں جڑا بندہ آکھے تو میرا یار ہے، تیرے تو بغیر گزارا ہی نہیں، تیرے تو بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تے گل جڑی آکھو منے کوئی نہ، سچا ہاں کی خیال ہے جی؟ استاد ہو تسی بھی پڑھاندے ہو، استاداں تے بڑا تجربہ ہوندا نا شاگرداں دا، دعوے کوئی کرے محبت دے تے گل نہ منے، وہ بندہ سچا ہونا۔ اس چیز دے یہ تھرمامیٹر ہے گل، اسی اپنے آپ میں چیک کریے نا بھلا کہ سارا رب نال کیویں دا تعلق ہے، حضور نال کیویں دا تعلق ہے۔ عاشق یہ ہوندا ہے، وہ ہوندا ہے کہ جو سرکار دی گل نال پیار کرے، سرکار دے طریقے نال پیار کرے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی اگر کوئی پریشانیاں دور کرنا چاہتا ہے تو وہ فرما رہے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کہ جو عمل کرتا ہے آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنا جو ہے نا وہ غنائے قلب ہوتی ہے، غنی دل ہوتا ہے۔ کروڑ پتی ہوتا ہے بندہ تے مرو مرو کرتا رہتا، ہائے مر گئے ہائے مر گئے، تے پلے ککھ نہیں ہوندا تے وہ بادشاہ ہوندا ہے، اندر دل چ استغنا ہوندی، پرواہ نہیں ہوندی، خالی جیب ہوندی، پرواہ نہیں ہوندی، پتہ ہے کہ مالک نے جو لکھی دینی دینی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، یہ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس حاضر ہوتی ہے، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ میں تمہیں اگے اکثر میں مثالاں دینا ہونا، جن نے یہ گل ویکھنی ہو کسی اللہ والے دے مزار تے چلا جاؤ۔ میں پہلے بھی دسے ہوئے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے مزار تے 38 کروڑ سال دی آمدنی، 38 کروڑ جڑے گلیاں چ پیسے نکلتے ہیں منگتے ہیں داتا صاحب، انہوں نے اللہ نال یاری لائی
دنیا دے نال دھوکھے کر کے ہیرا پھیریاں کر کے جنہیں کمایا وہ کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ جو آخرت کو مد نظر رکھ کے اللہ رسول کے احکام پر چلتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے دل کو اللہ غنی کر دیتا۔ اچھا، ہر بندہ شکایت کرتا ہے مینوں بڑا غم ہے، مینوں بڑی ٹینشن ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ فلانی بڑی ٹینشن، فلانی گل کیوں جی کدی ہوئی اگے ہوندی سی کیوں جی ٹینشن آنی ہے؟ ڈاکٹر کو ٹینشن کا علاج کوئی نہیں، یہ تو ٹوکنا تو ٹوکی رکھو سب، چھوٹے چھوٹے بنانے نے جو مرضی